جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علماء کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان کی ماشاءاللہ سے جو ان کی گفتگو ہے الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اس سے گھروں میں بیٹھ کر فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ الحمدللہ اس امت پر اللہ رب العزت کا جو ایک احسان عظیم ہے اس کے ایک ایک امتی پر، وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام امتی شروع سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایاں محبت رکھتے ہیں، یعنی اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، محبت تو رکھتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چل رہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دل میں محبت نہیں رکھتے، محبت تو الحمدللہ رکھتے ہی ہیں۔ اور کبھی کبھار میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں یار میلاد تو منا لیتے ہو بعد میں عمل نہیں کرتے۔ یہ صرف فرسٹریشن ہے اندر کی کہ یار میں میلاد کی ضد نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ میلاد کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف یہ کہ یار یہ بعد میں پھر کیا ہو جاتا ہے ہم سب کو۔ تو یہ بھی اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ میرے دل میں ایک یہ سوال آتا ہے کہ مردوں کے لیے تو ایک واضح لائے عمل موجود ہے، خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیسے نفع اٹھا سکتی ہیں؟ آقا دو جہاں علیہ السلام کی سیرت کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی ذات تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب مردوں کے تمام رشتے سیرت رسول میں نظر آتے ہیں، داماد، خسر، بھائی، بیٹا، یہ سارے رشتے موجود ہیں۔ اب مسئلہ ہے خواتین کا، ایک ماں آتی ہے وہ یہ کہے کہ میں بحیثیت ماں سیرت رسول سے کیسے استفادہ کروں، بہن آئے، بیٹی آئے، تو اس کے لیے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جب فاطمہ زہرا جسم رسول کا ٹکڑا ہے تو سیرت فاطمہ سیرت پیغمبر کا ایک باب ہے، بہت خوب۔ اور سیرت فاطمہ میں دیکھیں کہ حسنین کی ماں کیسی ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ کیسی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کیسی ہے، اور سیرت فاطمہ تمام خواتین کے لیے رہنما ہے، اور خواتین سیرت فاطمہ سے استفادہ کر کے سیرت رسول سے استفادہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ خواتین سے براہ راست آقا دو جہاں علیہ السلام نے جو خواتین کے لیے ایک عظیم مثالیں قائم کی، میں اس کی صرف دو جھلک بڑی مختصر پیش کر دوں۔ ایک تو یہ کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہو، اس معاشرے میں ایک باپ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے، ایک رسول بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بیٹی کا وقار بتا رہا ہے کہ بیٹی کی تعظیم کیا ہے، بیٹی کی تکریم کیا ہے۔ وہی پیغمبر جس معاشرے میں بہن کو لعنت سمجھا جا رہا ہو، اسی معاشرے میں حضرت شیمہ حضور کی دودھ شریک بہن ہے، حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی ہے۔ ایک جنگ میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے کچھ لوگ حضور کے مقابلے پر آئے، کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ گرفتار شدگان کی رہائی کے لیے صحابہ کرام نے فدیے کا مطالبہ کیا، وہاں کلیکشن شروع ہوئی کہ بھئی اپنے بندے چھڑانے ہیں۔ وہ آئے کلیکشن کرتے ہوئے حضرت شیمہ کے پاس کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ حضرت شیمہ نے پوچھا کس نے گرفتار کیا؟ کہا کہ مصطفیٰ کے ساتھیوں نے۔ حضرت شیمہ نے کہا کہ مجھے لے کر چلو، میں ایسے ہی چھڑوا دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا سردار اور تم ایک عورت ہو، عورت کی سنتا کون ہے، عورت کی بات کو سنجیدہ لیتا کون ہے؟ یہ اس زمانے کا جاہل معاشرہ۔ حضرت شیمہ نے اصرار کیا، حضرت شیمہ آئیں، نبی معظم علیہ السلام سے کہا کہ یہ کفار میرے قبیلے کے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب وہ سوال جو صحابہ فدیہ بھی واپس ہوا، جی وہ سوال جو صحابہ کرام کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، وہ سوال نبی نے خود صحابہ سے کیا کہ اے صحابہ یہ بتلاؤ کہ آج ہم نے بغیر فدیے کے ایسا چھوڑ دیا، سبب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی معظم نے فرمایا کہ سبب صرف یہ ہے کہ بہن دروازے پر آ گئی، عجیب میری بہن نے مجھ سے کہہ دیا۔ تو بہن کا وقار ہے، بہن کی تعظیم ہے، بہن کی تکریم ہے۔ وہ نبی معظم جو ماں کی تعظیم بتلا رہے ہیں، سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلایا ہے۔ حضرت حلیمہ آئیں تو چادر بچھا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ اکبر، یہ تو جو سبق دین اسلام نے، یہ تو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ
عورت کے حقوق نعوذ باللہ من ذالک اس دین میں سلب کیے گئے ہیں، حالانکہ عورت کو اگر عزت دی گئی تو دین اسلام میں دی گئی. آج بھی اگر عورت کی عزت ہے تو ہمارے گھروں کے اندر ہے. اور اچھا یہ تو بات ہوئی خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے. وسیم، ایک نوجوان طبقہ، اب آپ کو میں جانتا ہوں ٹویٹر کے اوپر میسج بھی کر رہے ہیں اور مجھے بھی میسج آ رہے ہیں اور مجھے نوجوان لڑکوں کے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھو کہ ہمارے لیے کیا راستہ ہے. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ فرینکلی اسپیکنگ، بیکاز اگین میری کوشش ہے کہ میں دونوں سوال بھی دہرا دو جو آپ ہاں جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑا. صحیح، میں نے اگر جنید بھائی کے سوال میں خالی ایڈ کر کے آپ اس کا اگر جواب دے دیں کہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے یا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یار اگین میں بہت محتاط ہو کے جملے استعمال کروں لیکن سوچ کہ یار از اٹ ریئلی پریکٹیکل، ایک ریئلسٹک اپروچ ہے فالو کرنا. اور یہ میں نے کیوں کہا کہ مثلاً کہتے ہیں یار سود برا ہے، ہمیں پتہ ہے، اللہ سے جنگ ہے، مطلب عجیب و غریب بات، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار کیا واقعی ممکن ہے اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. وہ کہتے ہیں جھوٹ تمام برائیوں کی کنجی ہے، یار کاروبار کیسے چلے گا اس کے بغیر. تو یعنی کہ ایک ذہن میں یہ کہ ساری باتیں بری ہیں، سیرت محمدی سے مخالف ہیں، لیکن ان کے بغیر کیسے کام ہوگا. دیکھیے وسیم، بات یہ ہے کہ جب تھامس کارلائل نے ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ پر مستقل لیکچرز دیے تو جس شخصیت کو اس نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بطور ہیرو اور لیڈر پیش کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، میں سب سے پہلی بات تو انہیں یہ کہوں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم جنید بھائی یہ ہے ایگزیکٹلی کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیے کہ جس شخصیت سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی محبت اصل ایمان ہے، ایمان کا مرکز ہے، آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے. گنے چنے واقعات یاد ہیں بس. اور بالخصوص میں ریکمنڈ کروں گا کہ میلاد شریف کے موقع پر میرے تمام نوجوان دوست، میری تمام بہنیں وہ بالخصوص اعتکاف کر لیں کہ روزانہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم جو ہے وہ حضرت مولانا نور بخش توکلی صاحب کی کتاب ہے سیرت رسول عربی، 1 والیوم میں ہے. اگر آپ ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہوں تو 7 والیومز میں پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی ضیاء النبی ہے. آپ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں. یقین جانیں اتنی خوبصورت سیرت ہے کہ جن کے اسوہ کو رب نے حسین کہا ہو، جن کے خلق کو رب نے عظیم فرمایا ہو، تو جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی سیرت کے آئینے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے کردار کی آرائش اور تزیین کریں گے، مجھے یقین ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنیادی ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. آپ نے مطالعہ ہی نہیں کیا. اچھا، جہاں تک دیکھیے اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے سود کے بارے میں بھی پڑھا، دیگر باتوں کو ہم جانتے لیکن عمل نہیں کر پاتے. دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ ہے، بلکہ جس طرح میں نے تھوڑی سی اور بولڈ بات کی کہ ڈیپ ان دا ہارٹ یا مائنڈ یہ لگتا ہے کہ یار پریکٹیکل نہیں ہے. جی آپ کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہا میں، ظاہر ہے پریکٹیکل ہے تبھی اسلام نے کہا. دیکھیے اگر آپ سود کی بات کریں تو یقیناً وہ کیونکہ پورے ایک ریاستی نظم سے تعلق رکھتا ہے یا ایک انڈیویجول کی حیثیت سے آپ بات کریں تو 1924 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو مسلمانوں کا نظام کسی حد تک نافذ تھا. 1857 میں ہندوستان میں آپ کی حکومت ختم ہوئی، کسی نہ کسی حد تک آپ کا کوئی نہ کوئی نظام کسی نہ کسی فارم میں نافذ تھا. آج بھی دنیا میں سارے لوگ سود نہیں کھا رہے. مسلمانوں کی ساری بہنیں بیٹیاں وہ نعوذ باللہ بغیر حجاب کے نہیں گھومتی. آپ کو زیادہ تر لوگ دنیا میں اگر کسی ریلیجن کے پریکٹسنگ اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وہ مسلمان ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یقینی طور پر وہ سودی نظام کے اندر مبتلا نہیں ہے، وہ حجاب کا اہتمام کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کا اہتمام کرتے ہیں. تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ بات قابل عمل ہے اور بہت سے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں. اور وہ جو سوال میں نے کیا تھا وہ کہ بس اسی میں ایڈ کر دیجئے کہ اس چونکہ جو 25 دسمبر سے حوالے سوال کیا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ پورا ایک سیگمنٹ آئے گا بین المذاہب جس میں بات کریں گے تو اس میں ان سے پوچھو. میں نے ان سے ایک سوال کرنا ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے. صحیح. تو فیصل بھائی وہی بات جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے کی تھی کہ نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار تکرار ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیوں نہ ہو، یقیناً ہونی چاہیے، صبح شام ہونی چاہیے. اور اس نام میں تاثیر بھی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. مجھ پر کیوں اثر نہیں کر رہی؟ میں دن رات نام لیے جا رہا ہوں، نام میں تاثیر بھی ہے، یہ بھی میرا عقیدہ ہے، اثر نہیں ہو رہا مجھ پہ. کیا پھر گڑبڑ کا ہے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک حوض ہے اور اس حوض میں پانی داخل کرنے کے کئی راستے ہیں. اچھا، اب اس میں سے کچھ راستے پاک ہوں، کچھ راستے ناپاک ہوں. آپ حوض کو صاف کرتے رہیے لیکن وہ صاف نہیں ہوگا.
जब तक कि जिन रास्तों से पानी आ रहा है उन रास्तों की तत्मीर ना कर दी वाह 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 ये हमारा दिमाग, ये हमारा कल्ब, ये मिसले हौज है। हम एक जानिब से तो पाक मवाद फराहम कर रहे हैं अक्ल को नबी का नाम लेकर, और दूसरी जानिब जो है वो हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी जबानों से नजिस मवाद फराहम कर रहे हैं। जिस मवाद का गलबा होगा वैसा शख्सियत पर असर होगा। हम एक जानिब नेकी करते हैं, दूसरी जानिब बुराई से नहीं रुकते। तो नबी का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है। नबी का नाम तो वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इल्म नामों का दिया गया था। वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम ने उस नामों के इल्म का फ़ायदा भी उठाया था जब दुआ में कहा था परवरदिगार वो नाम जो तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है वाह वाह उसका वास्ता। जहां मौलाना जामी ने कहा कि गर नाम मोहम्मद रानया वुर्दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा, न नूह असगर के नज्जैना। ये नाम जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को सहारा दे सकता है, हमारी जिंदगियों की कश्तियों को भी सहारा दे सकता है। हम इस नाम को जब लेते हैं हमारी जबान हमारे अमल से वफादार हो जाए। बहुत बहुत आसान लफ्ज़ सिर्फ समझाइए एक लफ्ज में जोड़ दूं, नाम मोहम्मद को अदब के साथ लीजिए। माशाल्लाह। अच्छा, आपसे मैंने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल करना है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सवाल किया जाए क्योंकि ये सवाल मैं भी बहुत मुझे ज्यादा थे नहीं बस तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर तुम्हारे कमेंट्स भी चाहिए, ठीक है ना। इस पे तुम अगर जहन में कोई सवाल आता है तो पंजाबी में क्या कहते हैं, तुसी ना ही समझो। तो ये एक मेरा दोस्त है जो कि उसका नाम ही मैंने उसका नाम जो मैं मेरी मोबाइल में उसका जो नाम है ना वो मैंने उसका नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन। वो सवाल ही सवाल करता रहता है ना, क्वेश्चन मैंने उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। उसका सवाल आ गया मेरे पास एक और वो मुझसे वो कह रहा है, उसने आपका नाम लिया कि मुझे इनसे ये जवाब चाहिए। वो ये कह रहा है कि मुसलमान एक तो पहले ही मुख्तलिफ फिरकों में डिवाइडेड है, ठीक है जी। आजकल एक नया फिरका डेवलप हो गया है मुसलमानों में और मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करने वाले जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने एक नया फिरका दोनों ने निकाल लिया है। कहता है एक फिरका दूसरे को सेक्युलर कह रहा है और सेक्युलर दूसरे को फनेटिक कह रहा है। जी, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए जुनेद, ये मेरी राय में ये कोर इशू यही है ना। आप देखिए हमारे यहाँ एक तबका तो वो है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ, मजहबी तशद्दुद की तरफ इस कदर आगे चला गया, ठीक, कि दौरे हाजिर में जब इस्लाम को वो बयान करता है, ठीक, तो एक जदीद जहन के लिए, एक मॉडर्न माइंड के लिए, एक नौजवान के लिए इस्लाम को कबूल करना, अमल करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता है। आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसका एक आप कन्वर्स व्यू देखें तो दूसरी तरफ आपको नजर आएगा कि एक सेकुलर हजरात, हमारा एक मॉडर्निस्ट तबका जो अपने आप को मॉडर्न थिंकर्स और फिलोसफर्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं, वो जदीद तबका मगरिब की खुशनुदी के लिए इस्लाम को इस तरह से पोर्ट्रे करता है, इस तरह पेश करता है कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम का दीन अपनी असल सूरत में बाकी नहीं रह पाता। वो इस्लाम की शक्ल को तब्दील करते रहते हैं, जहां जहां मगरिब नाराज होता है वहां वो उस सूरत को ब्लर करने के बाद वो एक नई बात वहां पर खड़ी कर देते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ उम्मत का जो एक बहुत बड़ा जो फितना है, मैं ये समझता हूं कि ये मजहबी तशद्दुद और ये आपके यहाँ जो एक सियासी और जो जदीद जो आपके यहाँ फ़िरका वारियत है, ये दोनों आपके यहाँ एक्सट्रीम एंड हैं। हमें डायनामिक ऑर्थोडॉक्सी की ज़रूरत है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि आप कुरान और सुन्नत के बुनियादी उसूलों पर कायम रहें और इसके साथ साथ दौरे जदीद में जो भी बात आपको नज़र आए कुरान और सुन्नत के उसूलों के खिलाफ ना हो, आप उसे कबूल कर लें। मैं एक बात यहाँ ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ। बिलखुसूस आप देखिए कि आपने कहा कि सेकुलरिज्म भी एक फ़िरके के तौर पर बात सामने आई। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जब उम्मत में इत्तेहाद की बात की जाती है तो इसका मतलब सिर्फ मुल्लाओं और मौलवियों का इत्तेहाद है। ठीक, बाबा आप भी मुसलमान हैं, इससे मुराद तमाम सियासतदानों का, तमाम मजहबी उलमा का, जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इत्तेहाद इससे मुराद होता है। यहाँ पर सबसे अहम तरीन बात यह है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म का आप मतलब नहीं समझे। सेकुलरिज्म का मतलब लादीनियत नहीं है। इसका तो मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। 25 दिसंबर कायदे आज़म का जो है वो दिन भी है, मैं उसी को रिलेट करते हुए सेकुलरिज्म की यहाँ पर बात कहूँ। कायदे आज़म ने जब 11 अगस्त की तकरीर में ये बात कही थी कि आपने फरमाया था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, योर मसाजिद, फरमाया कि दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। आप कायदे आज़म की इस तकरीर का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। उन्होंने इस्लाम की बात की है,
اور یہ عین اسلام ہے. یہ عین آپ اپنی اسلام ہے، مساجد میں جائیں, بے شک. اپنے مندروں میں جائیں, اپنے سینگاگز میں جائیں, آپ اپنے چرچز اور چیپلز میں جائیں, اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی کہ تمہارا ذاتی مذہب کیا ہے. لیکن سیکولرزم کا جنید آپ کوئی بھی ترجمہ کر لیں, اس کا ایک مطلب ضرور ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہوگا. ریاست کا عدالتی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, دفاعی نظام اسلام نہیں ہوگا. اور یہ بات واضح طور پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام ڈائریکٹ کرے گا تمہاری عدالت کیسی ہوگی, تمہاری معیشت کیسی ہوگی. لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں خلافت ہوگی, ڈیموکریسی ہوگی, ڈکٹیٹرشپ ہوگی, کنگشپ ہوگی. میں کہتا ہوں یہ سارے لفظ آپ ہٹا دیں. کنگشپ ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, ڈیموکریسی ہو, آپ نظام قرآن و سنت کا نافذ کر دیں. اصل مطلوب لفظ خلافت نہیں ہے. لفظ اصل میں جو مطلوب چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا معاشی نظام, دفاعی نظام, عدالتی نظام, سیاسی نظام, آپ کا دفاعی نظام, سماجی اور معاشرتی نظام, اسلام ایک ایسے مکمل زندگی کے ضابطے کا نام ہے. دیکھیے ہر مشین کے ساتھ کوئی نہ کوئی مینول لکھا جاتا ہے. انسانی زندگی کے لیے جو قرآن کی صورت میں آپ کو مینول دیا گیا ہے, آپ اس پر عمل کریں. لہٰذا ہمیں نہ سیکولرزم کی ضرورت ہے, نہ ایکسٹریمزم کی ضرورت ہے, نہ فنڈامنٹلزم کی ضرورت ہے, نہ ریڈیکل اسلام کی ضرورت ہے. ہمیں اس پیوریفائڈ اوریجنل اسلام کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ اپنے ساتھ لے کر آئے, اور وہ آج قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کی صورت میں موجود ہے. مجھے عمل نہیں کرنا یہ ایک الگ بات ہے, میں اس کے لیے بہانے تراش لوں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن کم از کم خدا را یہ نہ کہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے ہر شعبہ زندگی میں قدوہ اور اسوہ اور امام نہیں ہیں. کم از کم یہ انکار نہ کر بیٹھیں. جی وسیم, آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں, اس میں بس مجھے یہ, چونکہ آپ نے کامنٹ کی بات کی تو مختصر مجھے یہی لگتا ہے, ہم جب بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں ایک طرف تو ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم, جی جی کہ جو کہہ رہا ہے, جو مذہب کے نام پر گلے کاٹ رہا ہے, وہ ظاہر ایک مسخ کر رہا ہے چہرے کو, بھائی مطلب کیا کر رہے ہو, امن کا دین. اور دوسری طرف بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کے لیے مجھے یہ ٹرم مجھے ٹھیک لگتی ہے, آئی ڈونٹ نو یو ول ایگری اور ناٹ, وہ لبرل فاشزم ہے. لبرل فاشزم ہے, آپ نے ورڈز کے صحیح ہے نا, کہ بھائی اگر وہ غلط کر رہا ہے دوسرے ایک طبقہ ہے کہ ارے نماز پڑھ دو, او مولوی ہوگا, ارے پردہ کر دیے, یہ ایسی ہوگی. بھائی مطلب جو کہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا, یا اگر میں کوئی یا آپ کوئی یا کوئی بھی دین کی دو باتیں کر رہے ہیں, ملا ہو گیا ہے یہ, تو یہ بھی وہ اسلام کو اس انداز سے بدنام کر رہا ہے, یہ اسلام کا اس طرح مذاق اڑا رہا ہے. اور آئی تھنک ریالٹی لائز ان بٹوین, ایک اعتدال کا راستہ شاید چاہیے. تو فیصل بھائی, یہ آج کل کے زمانے میں, یعنی ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کریں, یہ ٹھیک ہے نا, ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں, علماء سے سنا ہے کہ جنگ کے بھی اصول تھے کہ جناب ہتھیار ڈال دیا کسی نے, اب اس سے یہ معاملہ نہیں کرنا, خواتین سے جو ہے وہ کوئی جنگ کا بھی ماحول ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. بس بریک پہ جانے سے پہلے بتا دیجئے, اس کا مطلب میں آج کے دور سے چونکہ ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اور بہت جانب گفتگو گئی ہے, تو بھائی سیدھی سی بات ہے نا, اس کا مطلب کہ جب ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی, تو جس نے ہتھیار اٹھائے ہی نہیں کبھی, اگر کوئی اس کو مار رہا ہے یا کوئی اور کچھ کر رہا ہے, تو وہ اور کچھ بھی کر رہا ہوگا, وہ سیرت محمدی پر عمل نہیں کر رہا. یقیناً کوئی اے پی ایس میں بچوں کو گھس کے مار رہا ہے یا کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, اور کچھ بھی ہوگا, وہ سیرت محمدی نہیں ہے. طے ہے نا معاملہ. سیرت محمدی تو یہ ہے کہ تمام ان مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ خودکشی کریں. میری جان ہے, میں لے لوں, میں کہوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں بھائی, یہ حرام آپ کو تو نہیں کر رہا کچھ. کیوں حرام؟ اس لیے حرام کہ اللہ نے آپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی کہ آپ اپنی جان لے سکیں. جو دین اپنی جان لینے کی اجازت نہ دیتا ہو, وہ دین کب اجازت دے گا کہ آپ دوسروں کی جان لیں؟ سبحان اللہ. جس دین کے اندر بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرو, یہ تعلیم ہے کہ کوئی بھاگ رہا ہے میدان جنگ چھوڑ کے, اس کا پیچھا نہ کرو. جو ہتھیار رکھ دے اس پر وار نہ کرو, اور اگر بوڑھا آدمی ہے اس پر وار نہ کرو, عورتوں پر وار نہ کرو, بچوں پر وار نہ کرو. اور یہ ساری قانون شکنیاں ہو رہی ہوں, اور پھر کوئی کہے کہ یہ سب دین کی روشنی میں ہے. یہ سب کچھ یزیدیت ہو سکتی ہے, بو جہلیت ہو سکتی ہے, فرعونیت ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ اسلام نہیں ہو سکتا. اور اسلام میں کوئی فتویٰ ساز فیکٹری کی بھی اجازت نہیں ہے. اسلام میں فتویٰ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. باقی تمام مفتیان کرام کا کام اللہ اور اس کے رسول کے فتوے کی تشریح کرنا ہے. جزاک اللہ.
تو بڑی ایک اچھی نشست, ایک بہت زبردست, تھاٹ پرووکنگ بہت سیشن. زبردست. وہ کوشچن کے اور بھی کوشچن آئے ہوئے, لیکن میں نے منع کر دیا اس کو کہ اس کے بڑے خطرناک کوشچن ہوتے ہیں. جی میں یہ نا ان سوالات کے بعد ہماری ذات ایک سوالیہ نشان بن جائے, یہ کوشچن جو ہے نا آپ کا یہ مروانا دے. میں کنکلوڈ کر رہے ہیں. جی جی بس ایک بات یہ کہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے حالت جنگ میں بچوں کو مارنے سے منع کیا ہے. بتاؤ تو حالت امن میں بچوں کو مارنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ حضرات کے سوالوں سے مزید سوال تو ذہن میں آ رہے ہیں, ہاں مزید سوال تو ذہن میں آ رہے ہیں. جاتے جاتے مختصراً بالکل دو چار لائنوں کی جواب, وہ کوشچن کا ہی سوال آ گیا ہے اور وہ میرا دل کر رہا ہے, وہ میرے دل میں میرے دماغ میں نا وہ کر رہے ہیں. تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی کہیں امید کی کرن ہے کہ نہیں ہے؟ جنید بھائی, نبی علیہ السلام کی ہم امت ہیں اور حضور علیہ السلام کا اور قرآن کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تمام جہانوں کی زمینوں کو سمیٹ کر اللہ رب العزت وہ نے کہہ رہا ہے دکھایا اب بھی مل جائے گا یقینی طور پر. اور حضور فرماتے ہیں کہ رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ جہاں تک کا زمین کا حصہ مجھے دکھایا گیا میری امت کی حکومت وہاں تک قائم ہوگی. ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نبی علیہ السلام کی امت ہیں, اس دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے. شرق تا غرب, شمال تا جنوب, آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو تمام تر کائنات پر غالب فرمائے گا, اور یہی قرآن مجید کا ہم سے وعدہ ہے. فیصل بھائی, وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو, میری بیٹی گھبرا مت کہ تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا. بالکل. تو کچھ فرما دیجیے. دین یقیناً رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دین پہنچا دیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دین سے وابستگی اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ دین وابستگی اختیار کرنے والوں کو بلند کر دیتا ہے, یہ دین دوری اختیار کرنے والوں کو پستیوں کی جانب دھکیل دیتا ہے. آج ربیع الاول شریف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم جشن ولادت منائیں. جشن ولادت کے ساتھ ساتھ ہم نبی معظم, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے تعلق قائم کریں. اس سیرت سے تعلق ہماری دنیا کی بقا بھی ہے, ہماری آخرت کی بقا بھی ہے. اور آخری جملہ یہ کہ وہ ہمارا یہ فخر ہے, ہمارا یہ اعزاز ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم کسی ایسے نبی کے ماننے والے نہیں ہیں جو تھے, ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. لہٰذا ہم یا رسول اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے امتی, آپ ہم پر کرم فرما دیجئے. ہم نے آپ سے تعلق قطع کیا ہے, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ ہم سے نہ تعلق قطع کیجئے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازے, بہت شکریہ مفتی عمیر صاحب, بہت بہت شکریہ فیصل بھائی. اور بس انشاءاللہ برکرکس یہی نکلا جس کی علماء نے انڈورسمنٹ کی کہ جشن منائیے, میلاد منائیے, ضرور منائیے, خوشیاں منائیے, چراغاں کیجیے, ضرور کیجیے. ہم سب کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, کیوں نہ کریں, اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے. ایمان کا حصہ ہے, عقیدے کا حصہ ہے, ضرور کیجیے. بس بات صرف یہ ہے کہ یہاں ہم نے بس نہیں کرنی بلکہ اس سے آگے بھی جانا ہے اور تعلیمات پر بھی بات کرنی ہے. دعا کرتے جائیے سارے کے سارے, ایک دعا کرتے جاتے ہیں ہم سارے, جو کہ ہم نعت بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم درود بھی بھیج رہے ہیں. ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ, جس حبیب کی تعریف کرنے کی تو نے ہمیں توفیق دی, وہ بھی تو نے اپنے فضل سے دی. ٹھیک ہے, آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر نہیں سکتے, نام بھی نہیں لے سکتے اگر اوپر سے آپ کو اور ہمیں اجازت نہ ملے. تو اے اللہ, جس پیارے رسول کی تعریف کرنے کی تو نے ہمیں آج موقع دیا, اس کی زندگی پر تو ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, دنیا میں بھی ہمیں مسلمان بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایک مسلمان کی حیثیت سے موت نصیب فرما, اور قیامت کے دن مسلمانوں کے گروہ میں ہمیں اٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے ملیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہو, وہ اپنے امتی کو دیکھ کر خوش ہوں, وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں کہ ہمیں دنیا میں زندگی جیسے گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسے اپنی زندگی گزاری. آؤ آج یہ دعا ضرور کریں جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اور وسیم آپ کے ساتھ ہی ہیں. علماء کرام کو اللہ رب العزت بہت جزائے خیر دے. جائیے گا نہیں, ابھی اور بہت نور پر نور محفل جاری رہے گی. ایک بریک کے بعد ملاقات کرتا ہوں. مولاي صل
آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے۔ عجیب۔ آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، رات بھر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے۔ کیا خوبصورت انداز سے شاعر نے بیان کی ہے اپنی کیفیت کہ رات بھر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے۔ اور کیا خوبصورت تشبیہ ہے، رات بھر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے اکبر۔ بہت عجیب و غریب ایک عقیدے کا شعر ہے، نعت گوئی۔ ہم کہتے ہیں ہر کام کہ ہم نے حسب توفیق یہ کام کر لیا جی، جتنی توفیق ہوئی اتنا کر لیں گے، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنا کر لیں گے۔ نعت گوئی، لیکن ایک الگ ایک خیال ہے، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے اکبر، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے اکبر، حسب توفیق نہیں، حسب توفیق نہیں، حسب عنایت کی ہے۔ نعت گوئی جو کسی ماشاءاللہ، نعت گوئی جو اگر کی ہے کسی نے اکبر، حسب توفیق نہیں، حسب عنایت کی ہے۔ اس ہمارا جو سیگمنٹ کا جو تعلق ہے، چونکہ ہم ظاہر کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف انداز سے آج کا تو دن ہی مدحت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کا ہے، تو مختلف انداز سے اپنے اپنے انداز سے سب خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہماری بلکہ کیا اوقات کے خراج عقیدت پیش کریں، بس اپنا سا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی سی کاوش کر رہے ہیں۔ وہ ذکر جو کائنات میں ازل سے ابد تک ہو رہا ہے، کچھ لمحوں کے لیے ہم بھی اس میں بس شامل ہو رہے ہیں۔ نعتیہ مشاعرہ ہمارا یہ مختصر سا اس میں سیگمنٹ ہے، جس میں 3 بہت ہی زبردست جنید بھائی ہمارے ساتھ شعراء کرام موجود ہیں، اور ہم جب ان کو بلائیں گے تو ان کا باقاعدہ تعارف بھی کرائیں گے۔ ویسے ماشاءاللہ بہت مشہور و معروف ہیں ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں نوجوان شاعر ہیں، آپ نے نعتیہ اشعار کے علاوہ منقبت، نوحے، مرثیے بھی لکھے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب مرزا حسن مجتبیٰ کے آپ اشعار سنیں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ مستقیم خان صاحب۔ حافظ مستقیم خان صاحب نے کے بہت سارے مجموعے کلام ہیں نعتیہ اشعار کے، عجیب عجیب، معراج سخن، تاج سخن، سرتاج سخن، اس عنوان سے آپ کے مجموعہ کلام ہے جو کہ نعتیہ اشعار پر مبنی ہے۔ بہت نوازش آپ کی حافظ مستقیم خان صاحب۔ اور ہمارے تیسرے اور آخری مہمان شاعر، کیا زبردست، کیا ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ کم لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے کہ جن کا اتنا مطلب ماشاءاللہ اتنا ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو ہو۔ ان کی شناخت ظاہر آپ سب جانتے ہیں، کہ میں نام لوں گا آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی درسگاہ کراچی یونیورسٹی، تقریباً 1 دہائی تک آپ اس کے وائس چانسلر رہے ہیں۔ پھر وفاقی اردو یونیورسٹی ایک طویل عرصے تک، تقریباً 1 دہائی تک اس کے آپ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ بنیادی اراکین میں سے رہے، روح رواں رہے، آپ یہ سمجھ لیجئے، اور اب ایک اور تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو تعارف ہے ان کا ایک نعتیہ شاعر کے حوالے سے، یہ ان کا سب سے پسندیدہ تعارف مجھے یقین ہے کہ ہوگا، کیونکہ تمام تعارف سے بڑھ کر ہے یہ، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں، اور ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ تعارف سب سے پسندیدہ ہوگا۔ آرٹسٹ کے لیے تو اس سے بڑی پہچان کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے آرٹ کو اپریشیٹ کیا جائے، چاہے وہ دنیا کی لائن سے کہیں نہ کیوں نہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ان حضرات کو کے سامنے کچھ پڑھتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ کچھ ایسے اشعار ہیں کہ جو اگر آپ حضرات کی اجازت تو 2-4 اشعار ہیں، یہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ ان حضرات کو سنتے ہیں کہ یہ میں اپنے دل کی جو کچھ ترجمانی ہے، کچھ آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا، جہاد کرنا ہے ہر گھڑی سے، حساب لینا ہے زندگی سے، منائیں گے جشن خیر اس دن، بدی کا جب انتقال ہوگا، چنے گا جو راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا راہبر، چنے گا جو راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا راہبر، کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میر کارواں سے سوال ہوگا۔
سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور آخری شعر ہے کہ شریعت مصطفیٰ مظفر، یہ مظفر وارسی صاحب کے اشعار ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. شریعت مصطفیٰ مظفر ہماری آئین ساز ہوگی، خدا کا قانون اپنا قانون بن گیا تو کمال ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کی اجازت سے بھائی. اور زیر صدارت ہے ظاہر ہے یہ سیگمنٹ اور یہ مشاعرے کا سیگمنٹ جناب پیرزادہ قاسم صاحب کی، تو اثر آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں. کوئی صدارت نہیں. واہ واہ. جس دن سے منسوب ہے. سبحان کیا اللہ، بے سبحان شک اللہ، بے شک. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. جزاک اللہ. میں آغاز کرتا ہوں ہمارے نوجوان شاعر، ہمارے دوست جنہوں نے نعت، مرثیہ، منقبت لکھے الحمدللہ، جناب مرزا حسن مجتبیٰ صاحب. بسم اللہ کیجیے گا. اور کیا اس سے پہلے آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ جناب اس طرز کے اب سیگمنٹ کی کیا صدارت ہو جو کہ ذکر ان سے منسوب ہے. مجھے یاد آیا پروفیسر سبت جعفر صاحب مرحوم شہید، وہ کہتے تھے، انہوں نے بھی بڑے حمد، نعت، مناقب لکھے. وہ کہتے ہیں کہ سوزخانی کے بھی بڑے اشعار لکھے انہوں نے. تو کہتے ہیں سوزخانی تو خدمت ہی زہرا کی تھی، شاعری بھی میری ان سے منسوب ہے، خدمت خلق، تحریر و تقریر بھی جو بھی ہے وہ سب انہی سے منسوب ہے. اور اس کا آخری شعر وہ لکھتے ہیں کہ تیرے منظوم ہے خالق دو جہاں، سبت جعفر وہ ہے جب تیرے مدح خاں، کیوں تجھے فکر ہے داد و بیداد کی جب تیری شاعری ان سے منسوب ہے. واہ واہ. بسم اللہ. چار مصرع پیش کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے. کہ طوفان کی یورش میں سبحان اللہ. جو مولا کو صدا دی، سبحان اللہ. طوفان کی یورش میں جو مولا کو صدا دی، مولا نے میری کشتی، مولا نے میری کشتی کنارے سے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. طوفان کی یورش میں. اور شعر دیکھیے گا کہ اب کوئی سنے یا نہ سنے، سبحان اللہ. غم نہیں مجھ کو، اب کوئی سنے یا نہ سنے. کوئی سنے یا نہ سنے، غم نہیں مجھ کو. ارے میں نے تو ثنا ان کو سنانی تھی. سنا دی بھائی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہیے گا بھائی سبحان اللہ. میں نے تو ثنا، یہ وہی خیال ہے. واہ واہ. سبت جعفر صاحب کا جو سنا ہے وہی خیال ہے. سنانی تھی سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. طوفان کی میں نے تو ثنا ان کو سنانی تھی سنا دی. اور ایک کلام کے چند اشعار پیش عطا کر رہا ہو ہوں عطا ہو. کہ وہ زیادے مجھے مولا کہ نظر دیکھ سکے، وہ زیادے مجھے مولا نظر دیکھ سکے کہ نظر دیکھ سکے، کچھ نظر آئے
نہ آئے تیرا درد واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ نظر آئے نہ آئے سبحان اللہ، تیرا درد دیکھ سکے. اور سرکار کائنات کے نور ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ نور ہی نور ہے سرتاب قدم میرے رسول. نور ہی نور ہے سرتاب قدم میرے رسول. ارے جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ بھائی سکے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ پایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بشر سبحان اللہ، دیکھ سکے. واہ 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 واہ، اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں یہیں بیٹھ کے کرتا ہوں مدینے کا سفر. میں یہیں بیٹھ کے کرتا ہوں میں یہیں بیٹھ کے کرتا ہوں مدینے کا سفر. مدینے کا سفر ہے فرشتوں میں کوئی جو میرے پر دیکھ سکے. واہ 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 واہ، ہے فرشتوں میں کوئی جو میرے پر دیکھ سکے. اور کون سبحان اللہ، عالم کے سوا عالم میں کون ہے رحمت عالم کے سوا عالم میں؟ کون ہے خوب استعمال ہے، واہ واہ واہ، عالم کے سوا عالم میں چند لمحوں میں جو صدیوں کا سفر دیکھ سکے. چند لمحوں میں جو صدیوں کا سفر دیکھ سکے. اور جز محمد کے چچا جد امجد کے ایک زبان کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ جز محمد کے چچا جد امجد کے کون ایسا تھا جو اللہ کا گھر دیکھ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کون ایسا تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو. ارے ایک حبشی نے اذان دی تو سحر دیکھ سکے. ماشاءاللہ، ایک حبشی نے اذان دی تو
सहर देख सके। और मख्ताब की समातों की अता नजर हो, अता हो। कि उनकी चौखट पे उनकी चौखट। हंस गिर के बहुत रोएंगे हम। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। उनकी चौखट पे हंस गिर के बहुत रोएंगे हम। जीते जी गुंबद खजरा को अगर देख हाय हाय हाय। सके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हाय आमीन। ज़ियादे मुझे मौला के नजर देख सके। वाह वाह माशाल्लाह। भाई सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वाह। वो नजर दे मुझे मौला के देख सके। वाह। और माशाल्लाह जितना अच्छा, यानी कि कलाम शायर बज़बान शायर और उतनी ही अच्छी आवाज़, उतना ही तरन्नुम अच्छा से तर्ज। बहुत अच्छा लगा, तरन्नुम से पढ़ना बहुत अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। और हम एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे दीगर शोराए कराम की जानिब इंशाल्लाह, जो नज़र देख सके इस ज़मीन पर आपने लिखा। और ज़ाहिर है ये चूँकि ये इस महफिल के, इस बज़म के, इन मामलात के यहाँ मामलात कुछ और होते हैं। ये इश्क़ के मामलात हैं, ये अक़ीदत के मामलात हैं, ये मोहब्बत के मामलात हैं, ये मवद्दत के मामलात हैं। इसीलिए शायर ने कहा सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। सोज़े दिल चाहिए, चश्मे नम चाहिए और शौक़े तलब मोतबर चाहिए। हो मयस्सर मदीने की गलियां अगर, हो मयस्सर मदीने की गलियां अगर, आंख काफ़ी नहीं है नज़र चाहिए। हो मयस्सर मदीने की गलियां अगर, आंख काफ़ी नहीं है नज़र चाहिए। और उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं। लब कुशाई की जुर्अत मुनासिब नहीं। उनकी महफिल के आदाब कुछ और हैं, लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। उनकी सरकार में इल्तिजा के लिए जुम्बिशे लब नहीं, चश्मे तर चाहिए। और अपनी रुदाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या। अपनी रुदाद गम में सुनाऊं किसे, मेरे दुख को कोई और समझेगा क्या। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, मेरे जख्मों को वो चारागर चाहिए। जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, माशाल्लाह, मेरे जख्मों को वो माशाल्लाह। चारागर चाहिए। वक्फे के बाद इंशाल्लाह दीगर दो शोरा कराम को करेंगे। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।